مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے. ایسی صلح جو حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے, یہ جائز نہیں ہے. توجہ ہے اس جملے پر آپ کی. اب اس کی مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں, یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے, فرمایا مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے, مگر وہ صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے. یہ سرکار کا ہی فرمان ہے. ایسی صلح نہیں کروا سکتے. اب اس کی مثال دیکھیے کیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اس حدیث کو پڑھ اور سن کر ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں کسی بھی خاتون کو 3 طلاق ہونے کے بعد اب زوج اور زوجہ, شوہر اور بیوی کو مشورہ دیتے ہیں, صلح کروانے آئے ہیں نا, مشورہ دیتے ہیں, چھوڑے جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, میں صلح کروانے آیا ہوں یا ہم صلح کروانے آئے ہیں, جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, آپ آپس میں دلوں کو ملا لیجئے, آپس میں صلح کر لیجئے. حالانکہ 3 طلاق کے بعد, 3 فیصلوں کے بعد اب یہاں ایسی صلح کی گنجائش نہیں جو حرام ہونے والے رشتے کو دوبارہ سے حلال کر دے. یہاں صلح نہیں ہو سکتی ہے. تو دین کیا مشکل ہے؟ نہیں, دین تو آسان ہے. مشکل تو میری کم علمی نے بنا دیا ہے. اگر معاشرہ جس طرح سے نکاح سے پہلے وہ بڑوں سے مشورہ کیا جاتا ہے, نکاح میں رشتہ سے پہلے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کیا جاتا ہے, نکاح کو منعقد کرنے کے لیے علماء کی مجلس میں عالم کی صحبت کو اختیار کر کے نکاح کے بندھن میں 2 رشتوں کو باندھا جاتا ہے, تو یہاں تو ہم نے خوب عقل سے کام لیا جب نکاح منعقد ہونا تھا. لیکن جب اس نکاح کو فسخ کرنے کی باری آئی تو ایک ہی نشست میں, ایک ہی مجلس میں, بغیر کسی کے مشورے کے, بغیر کسی کی صلاح کے انسان اس رشتے کو جب ختم کر دیتا ہے تو پھر اس رشتے کے ختم ہو جانے کے بعد وہ صلح کی امید اللہ اور اس کے رسول سے کیسے رکھتا ہے؟ اس نے رشتہ ختم کرنے سے پہلے اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی؟ رشتہ اگر بچ نہیں پا رہا تھا تو تب بھی علماء کی مجلس میں آ کر, علماء کی صحبت میں آ کر, یا بڑے جو خاندان کے ہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں تھا کہ رشتہ باندھتے وقت تو سب بیٹھے تھے, رشتہ ختم کرتے وقت بھی میں صلاح لینا چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب 3 طلاق کے بعد جب فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا نافذ ہو جائے, اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور اگر زوج عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اب 3 طلاق کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں؟ جب تک یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہ قرآن کا حکم ہے. جب تک یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے. تو اگر مجھے طلاق کے مسائل کے بارے میں علم ہوتا, معاشرے کے افراد کو طلاق کے مسائل کے بارے میں کوئی واقفیت ہوتی, تو وہ کبھی تیسری طلاق نہ دیتے, 3 طلاق کے الفاظ زبان سے نہ نکالتے. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے مرد کی غیرت کے حوالے سے کنڈیشن ہی اتنی بڑی رکھی ہے. اگر 3 فیصلے دیے تو پھر یہ عورت کسی اور کے نکاح میں جائے گی, پھر وہ اس کو چھوڑے گا, پھر عدت گزرے گی, پھر یہ تمہارے نکاح کے قابل ہوگی. تو یہ کنڈیشن رکھی ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھ کر انسان 3 طلاق کبھی دے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں کم علمی اتنی ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر علماء کے پاس آتے ہیں, حضرت یہ دے دیا ہے 3, اب کیا کریں؟ یہ تو دینے سے پہلے آنا چاہیے تھا, دینے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سب کے گھروں کو سلامت رکھے. لیکن انسان ہر وقت شر سے اللہ سے پناہ چاہے. کبھی یہ کیفیت آپ کی زندگی میں آئے تو یاد رکھیے, اگر رشتہ نبھانا ہو سکے تو نبھانے کی کوشش کریں.
صلح ہو سکے تو صلح کی طرف جائیں، اور اگر نہ نبھا سکیں تو پھر علماء کے پاس آئیں. کہاں پر آئیں؟ علماء کی بارگاہ میں آئیں، ان سے پوچھیں کہ اگر ہم یہ رشتہ اب قائم نہیں رکھ سکتے تو اس کو چھوڑنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. نہیں میں نے تو غصے کے اندر چھوڑ دیا تھا. تو غصے میں ہی چھوڑا جاتا ہے، محبت کے اندر کون چھوڑتا ہے؟ پیار کے اندر کون چھوڑتا ہے؟ میں نے غصے میں طلاق دی، تو میاں پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی تو دیتا ہے. اسی حوالے سے کہا گیا کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں علماء کے پاس آئیں. غصے میں فیصلہ کر لیں گے تو نافذ ہو جائے گا. کہا بس میں نے تو زبان سے کہا حرام ہو گیا. میں نے کہا جب آپ جانور کو ذبح کریں گے اور ذبح کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو بتائیں وہ حلال ہے یا مردار ہے؟ کہنے لگے مردار ہے. تو میں نے کہا جیسے وہاں آپ ایک جملہ زبان سے نہ کہیں تو آپ کا ذبیحہ وہ مردار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ایک جملے سے اگر 3 طلاقیں واقع ہو گئیں تو وہ عورت آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. میاں بیوی والا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. کہنے لگے اس میں اتنی حساسیت ہے. میں نے کہا بالکل، یہ علماء سے سیکھنا چاہیے اس کے مسائل کو، یہ بڑا حساس رشتہ ہوا کرتا ہے. ایک بات. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ نافذ ہو جائے تو پھر اس کے بعد صلح کی گنجائش. اب بڑے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ جو چاہے بس ٹھیک ہے، معاف کرو، ایک دوسرے کو صلح ہو جائے. اب اس صلح کے ذریعے ایک حرام رشتے کو حلال کیا جا رہا ہے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں اب صلح کی گنجائش نہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل تو غصے میں جو آپ نے الفاظ کہے اس سے پہلے حل موجود تھا. آپ علماء کی بارگاہ میں آتے، رشتہ ختم ہی کرنا تھا تو پھر علماء آپ کو سمجھاتے میاں طلاق ایک دے کر بھی، طلاق بائن غلیظ طلاق ایک دے کر بھی نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. آپ ایک طلاق دے کر رشتے کو ختم کر لیتے تاکہ پھر کبھی آپ کا ذہن بنتا، محترمہ کا ذہن بنتا، تو پھر انسان بغیر کسی اور کے نکاح میں جائے وہ خاتون پھر سے آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے. لیکن ہم علماء کے پاس جاتے کب ہیں؟ جب ہم فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، جب غصے کے اندر فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے کہا گیا ایسی صلح جائز نہیں جو رشتے کو حلال، رشتے جو حرام رشتہ ہو چکا ہے اس کو حلال کر دے، یا جو حرام ہے اس کو حلال کر دے. ایسی صلح کروانا جائز نہیں.